بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو مومنین اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور جن مومنین کی اس امام بارگاہ کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں، جناب ریاض حسین جعفری صاحب، منور حسین جعفری صاحب، سید تجمل زیدی صاحب، سید تہذیب اکبر زیدی، سید صدیق حسن زیدی، سید سردار رضوی صاحب، والد راشد زیدی اور میری والدہ محترمہ اور آپ جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں، آپ تمام کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں گزارش کروں گا حماد علی سے کہ آئیں اور ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب عظیم علیہ صاحب، ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب ثاقب عمران جعفری صاحب، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ سید عمران حیدر قاسمی صاحب، وہ انشاءاللہ بی بی کے تابوت کی جو خواتین میں تابوت برآمد ہوگا ان کی برآمدگی کروائیں گے۔ مل کر بلند ترین صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ زہرات کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، زہرات کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، اج تک حسن بیمانی پاسے تو ہاتھ نچایا، زہرات کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، باپ نبی نو آکھے تقصیر کیے میری، غاصب نے آنکھیں آئے وارث نہیں میں تیری، مسئلے تو بھول گئی آئے، الزام لایا، زہرات کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، بابا میں دے دیاں تیرے نام دی دعائی، فی القربان آیت کئی بار میں سنائی، پھر بھی روا کے مینوں دربار چوں بلایا، زہرات کلمہ گو نے دروازہ انج گرایا، بابا میں جان گئیاں کتاب طول بینی، امت نماز
दरवाज़ा इंज गिराया। सलाम। बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाल मुहम्मद। 6 जुमादिल सानी कल सैयद मुहिब हुसैन शाह साहब के यहाँ मजलिस अज़ा इमाम बारगाह दरे ओन मोहम्मद पढ़ी मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे क़िबला मौलाना अल्लामा हाफिज़ तसद्दुक़ साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाल मुहम्मद। 25 रजब को मजलिस अज़ा का सिलसिला शहादत हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मकाम इमाम बारगाह कसर फिज़ा 224 वज़ीर खां वाली में ये मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे ज़ाकिर हिलवैत बहरुल मसाइब सैयद इब्रार हुसैन काज़मी साहब, ज़ाकिर हिलवैत सकलैन करामत साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाकिर हिलवैत जनाब अज़ीम इलियास साहब अगर आवाज़ सुने उनसे गुजारिश है कि मेंबर पर तशरीफ़ ले आए। मैं गुजारिश करूँगा जनाब बोबी अली साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद हिलवैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। मिलकर बुलंद तरीन सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाल। मैं क्या करूं मुझे दिल का चैन लगता है, मैं क्या करूं मुझे बुरा नेज़े की नोक पर मुझको खुदा लिबासे बशर हुसैन लगता। बेमिस्ल दो जहान में फजीलत हुसैन की, बेमिस्ल दो जहान में फजीलत हुसैन की। कुरान बयान करता है मिदहत हुसैन की, फजीलत हुसैन की। रुतबा जो देखना है पूछते नबी पे दे, रुतबा जो देखना है पूछते मोहरे नबूवत से बढ़ गई अज़मत हुसैन की। बहुत शुक्रिया। रुतबा जो रुतबा जो रुतबा जो देखना है पूछते नबी पे दे,
मोहर नबूवत से बढ़ गई अजमत हुसैन की। कुरान बयान करता है मिदहत हुसैन की। बेमिस्ल दो जहान में फजीलत हुसैन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलाम। सिर्फ दो अशार कसीदे के आज मैं वो बयान करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आज हम सब बैठे हुए हैं। उस वजह का कसीदा बयान करता हूँ जिसका खालिक कसीदा बयान करता है। ज़ाहिर हुई इन्हीं से वो ज़ात जो खफी है। खफी कहते हैं छुपा हुआ। ज़ाहिर हुई इन्हीं से वो ज़ात जो खफी है रहमत में है मोहम्मद, रहमत में है मोहम्मद, वो जलाल में अली है। ज़ाहिर हुई दीन खुदा पे तो किस तरह वसफ भी एक है, बख्त भी एक है, वसफ भी एक है, बख्त भी एक है, 14 का तो तख्त भी एक है, 14 का तो तख्त भी एक है। सारे के सारे मोहम्मद हैं, हादी है जैसा पहला हादी है, जैसा पहला वैसा ही आखिरी है। ज़ाहिर हुई इन्हीं से वो ज़ात जो खफी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बुलंद तरीन सलावत। गुजारिश करूँगा ज़ाकिर अहल बैत जनाब गुलाम जाफर त्यार साहब से कि वहाँ ज़िक्र मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद बयान फरमाएं। मिलकर बुलंद तरीन सलावत पढ़ते हैं। दुआए ज़ुहूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन सादिल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला
دعا ہے جتنے مومن عزادار اس پاک مجلس سے چاہے بیٹھے میرا کریم اللہ سب دا ٹرایا قبول فرما مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں تک واسطہ بیماری کربلا دا ہر عزادار میں شفاء کلی عطا فرما جو مومن بے اولاد ہیں سب نوجوانیوں والے ماتمی نصیب فرما واسطہ محمد و آل محمد ابانیان مجالدی محنت لنگر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما مالک اللہ ساڑھے بار میں امام دے ظہوری تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھو محمد و آل نعرہ تکبیر انہیں علی کے خالق کا نام بہت بلند آوازنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اچھا بولو نعرہ حیدری جڑا بندہ رزق علی دا کھانا دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری یا علی ولی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد دشمن تے لعنت پاک سیدہ دا حق ہمارا لت لعنت صلوات پڑھو مل کے بابا کی اجازت سے نوکری شروع کی جیسے وقت بہت معقول ہے ایسی آپ آنی ہیں تھوڑی دیر ٹائم میں زیادہ نوکری کرنا چاہتے ہیں ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا دل ادراک ہوں جڑے بندے بول پہ ہو مالک اللہ تعالیٰ وزر رکھے ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا سمجھ آ گیا ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا زندگی ہونے گا جڑے بندے بول پہ ہو زندگی رہ رہا ہوں آخری سبت بادشاہ حسین نے ماتمی دے حد زیارت کرنا چاہنا ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا ارے شوہر کی چیز تو ہوتی ہے بیوی کی ملکیت 13 رجب سے ہو گیا ہے کعبہ بطول کا دلی مالک میں وزر رکھے ہوئی سکی حسین کو کہنا محتاج نہ کرے ایک صلوات اور بیوی دی عظمت مل کے بابا جیسے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات فرما نے مصطفیٰ مصطفیٰ دا ہے جنت حسین جڑی اصل ذاکری ہوندی ہے وہ کرنا چاہنا ہے
محبت حسین دی جنت مول محبت حسین جڑے حسین دے نوکر بیٹھے ہو مالک نور درکی ہندو بھی من گئے نایت حسین زندگی آؤں یہ میرا فضائل ہے مالک اللہ کون کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ماتم کرنا تیرے مذہب کی ماتم جائے گی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تھے وہ بول سینڈ کو مات ڈٹھے کرسیاں تے وہ بول سین کو مات علی دھیاں راضی ہونے ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے وہ بول سین کو مات جڑے سید بیٹھے میں معافی دے وہ میں کو چوپ سجاد دے مرحبا مرحبا ایک وین دی اجازت علی دیاں دھیاں عبادتاں قبول فرما دے اک جانے شام دی تھکی ہوئی سین جانے مقتول دیاں بہنی دے دیاں کھڑیاں جو قاتلہ نو انعام پائے مل دے آئے کوئی کمینہ دا علی اکبر نو برچی میں ماری کوئی کمینہ دا اجا قاسم جیندہ اساں گھوڑے بھجا چھوڑے ایک کمینے نو انعام ملیا اس انعام مٹی تے سٹیا دا ایڈا تھوڑا انعام حاکم تک سے بے کیا دا ظالمہ تو میرا دتا انعام مٹی تے سٹیا تو دسات ہے کربلا کیڑا ظلم کیتا ہے اس کمینے جڑے سید بیٹھیوں میں نو معافی دیوائے اس کمینے اس پاسے نٹھا ہے جس پاسے حسین دی زخمی کنالی تھی کھڑی آئے ان دے پاسے دے کے کمینہ دا میرے ظلم دا کر ظلہا نہیں سکتا تے توڑے لکھ دے ظالم شائی تیرے کئی جرنے لتھی پھیل گئے وہ
پیو تے دھیاں بیٹھے کو گل لائے او نہیں اٹھ دی پیو دی او جھولی چوں وہ میں جھڑکا نال ایک امینہ دا ایک معصومہ بچیاں میرے ابو ہاتھ بن کے آدیا نمال میرے بابے لو اکبر دی موت کھا گئی ہے صلوات محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل رجال محمد مومن کرام روتے ہیں آنکھوں سے دعا فرمائیں کہ تین مومنین نے میرے دل جو بھی دعائیں لگائی ہیں بھکت محمد اہل بیت محمد والا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے بلا تخیر گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب عظیم الیاس صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل و مسائل محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں ان کی آمد سے پہلے مل کر بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں دعا خطرہ مالک میرا خالق میں حقیقی نوکری میرے بھائیوں نے سب انتظار یہ سب ادا یہ سب معرفت بچھائی ہوئی ملکہ شام بھی اپنے دربار اس قبول و منظور فرما تو سب مومن و مومنات دور دراز کے قریب کٹورا ہے جوڑا ہے سلطان سامرا اپنے دربار اس قبول و منظور فرما جتنے پاک دربار چاہے بیٹھے ہو امین بلند آواز دینا رکھو بھئی پوری کائنات دل سکھو ذکر حسین جڑا قبول پہلے ہوں گے تمام بادش ہوں گے مالک جو کوئی بیمار ہے واسطہ ہے رب شفا سید ساجدین کر کے میرا مالک ہر کہیں کو شفا کلی عطا فرما جو کو مقروض ہے واسطہ ہے نالین رضا کر کے میرا مالک قرضیاں تو رہائی عطا فرما مالک جڑیاں جھولیاں خالی نہ جھولیاں نمات میں نمازی پتر عطا فرما سانو مقصد کربلا ہم سمجھ لیتے ہوں گے تٹنن دی توفیق عطا فرما میرے بھائیوں کا انتظام خرچ اخراجات ذاکر علماء دی پڑھائی یقیناً قبول ہے بشری تقاضا ہے سڑا کم منگنا انہوں نے کم عطا کرنا ہے جناب سیدہ اس دربار کو اپنے دربار ترجشت پہ قبولیت عطا فرماؤ یہ ساری دعائیں ساکہ اس مولا شہنشاہ دربار پیش ہیں جڑا پردہ غیبی تحت وحدت بحثیت فرزند ابو طالب تشریف فرما ہے امام حاضہ ان ساری دعاؤں کو درجشت پہ قبولیت عطا فرماؤ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے باواز بلند درود پڑھو عزت خانواد تطہیر درود بڑی افضل عبادت ہے پھر توحید کھلے دل سے نال صلوات پڑھو سیدنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلند درود پڑھو سیدنا اجازت ہے پاک سیدہ تیرا تے میرا اس دربار جامع قبول و منظور فرما جتنے بیٹھے ہو ماں حسین دی نظر بد شر شیطان تو محفوظ فرما ایک لمحہ جناب کا ضائع نہیں کرنا مہمان ذاکر آئے بیٹھے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے 417 نوکری دا آغاز میرے دربار چاہے بیٹھے ہو اسلام کا دربار ہے یقیناً تسی اس دن نال اٹھنا جب میں بات کی تھی کہ ایک لمحہ بھی تھوڑا ضائع نہیں کرنا سرکار صادق کے سوال ہویا ہے کہ مولا کعبہ اور مجلس میں فرق کیا ہے پڑھ لو صلوات سارے پڑھو کھلے جو سرکار صادق کے سوال ہویا ہے کہ مولا کعبہ اور مجلس میں فرق کیا ہے توجہ ہے بسم اللہ کریم بات سے سوال ہویا ہے کہ مولا کعبہ اور مجلس میں فرق کیا ہے سرکار صادق نے یقوتی لب حلین بادشاہ فرمایا کعبہ میں ایک آیا تھا مجلس میں 14 آتے ہیں بادشاہ حسین کا مباحثہ امام حسین نے حتاں کے درس فرما دی اگر طبیعت ہوئے تھے اجازت ہوئے تھے ایک فرمان ہو پڑی ہے ہن اس بندے نہیں بولنا آگے کوئی شرعی مجبوری ہونی سوال ہویا ہے کہ مولا گناہ کیا ہے
ہوں میں داد نہیں منگتا کئی فرمایا کہ چوک بازار کا ماحول ہے یقین لوگ سانو سن بھی رہے ہیں تو ویکھ بھی رہے ہیں جڑا ویکھدا وہ سندا ہے تے جڑا سندا ہے وہ ویکھن نوں دل کردا ہے اگر تسی تائید فرماؤ گے کہ مولا گناہ کیا ہے بادشاہ فرمایا عقل شعور رکھتے ہوئے ہم 14 کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے امام حسین کا نواز صاحب بسم اللہ کریے یہ ذکر بسم اللہ کریے اللہ تھوڑے چہرے تراؤنوں کا بھی ہے وہ کریں جڑا دلیل حق ہے جڑا ضرور سمجھ ہے جڑا مشیت کا قد ہے جڑا نہیں بول رہے جڑا بقیت اللہ ہے جڑے اجے بھی نہیں بول رہے جڑا نقاب رفیظ الجلال ہے جڑا حریت اسلام کا 12واں تاجدار ہے بادشاہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان چہروں پر جو ہمارا ذکر سن کے کھل جاتے ہیں ایک بڑا امیر تے مدبر بندہ ہے جڑا بیٹھا بھی بادشاہ شاہی ہو اس مقام پہ بیٹھے نا بادشاہ فرماتے ہیں اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ مجلس حسین میں آ کر جس جگہ تم بیٹھے ہو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تم گھروں کو جانا چھوڑ دو تھوڑی طبیعت بناؤ طبیعت یہ مادری ہوئی بھی ایک قصیدہ کے سلام بسم اللہ کریے 4:17 زیرے پر نفیس چہرے بیٹھے ہو میرا گھر ہے ویڑا ہے میرے لفظوں میں خجرات بیٹھے ہو یہ ذکر مخصوص ہے اس بی بی کے واسطے جڑی بی بی عزت لیلۃ القدر ہے جڑے بولے انہوں نے میرا سلام ممبر تو بات ہوندی ہے پڑھے جاتا ہے نا حجاب اللہ حجاب توحید حجاب کبریا فیصلہ باد ہے کتنے بولو تے تائید حق ادا ہو جائے یہ جو کچھ پڑھے جا رہے ہیں بشری عقل دے نال کیوں سرکار موسیٰ اعظم بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتے تو پھر سمجھو کہ تم متقی ہو گئے ہو بسم اللہ کریے جی بابا بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے میرے مزاج میں جانتے ہیں میں بڑے ہی اطمینان دلال پڑھن داتی کیونکہ ممبر ہے ہی ادب دا بات سمجھ آئی کہ سرکار کہ جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتے تو بزرگ بیٹھے چٹیاں داڑیاں آ جائے لیکن بڑے پنچایت کے بندے بیٹھے ہو جس بوئے تے سلام سجدہ ہو جاوے نہ وہ دے اندر چاہتی نہیں ماری تھی سرکار منی دا ہے سوچی دا نہیں ساڈا جو یقین ہے ایمان ہے یا سرکار حریت اسلام دا پہلا تاجدار ہے ایک بات کرنے لگا جس بولنا ہے میں سلام کرنا اسی اٹھتے باندھے ہر ویلے ایلی کسے کچھ منے ہیں جس جو منے ہیں ٹھیک منے ہیں پر اسی جو منتے ہیں حریت اسلام کا پہلا تاجدار ہے توجہ ہے نا حسنین دا بابا ہے سرتاج حقیقت ہے کسی نال کو بحث کو زیادہ نہیں ہے کہ میں بات کی تھی جو منے ٹھیک منے جنجا کہ توحید کو ماننے کے لیے ہم تو اسی نہ بولو دے ارمان ہے توحید کو ماننے کے لیے جس نیت کا ہونا ضروری ہے اس نیت کا نام علی ہے جس ہاتھ میں جایا اس کو پتہ نہیں لگا جی سرکار تھوڑی دعا ہے لوگ بسم اللہ کریے نہ تک بات کون گئی انہوں نے بھی مجلس ہو گئی ہے تو میری بھی ہو گئی 2:17 یہ پڑھیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تم کہہ رہے ہو کہ اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تم نے پڑھی ہے اس کی ادا ہو گئی ہے بولو یار تھوڑا جو ہاتھ لمبی شبی بنا کے بولو حیدری بسم اللہ کریے امام حسین کا نواز صلی اللہ خیرات میں بھی ہے حصہ مل گیا ہے جڑی میں گزارش کی تھی کہ ذکر مخصوص ہے سالیہ دے واسطے جڑی بشری عقل دے نال حجاب اللہ ہے حجاب توحید ہے حجاب کبریا ہے اگر توجہ سے بیٹھے ہوں بات انہوں دے نال ہے کون ہے سیدہ یعنی جا کہ حقیقت سیدہ کیا ہے یہ حقیقت کو بھی خبر نہیں ہے طبیعت ہے جناب بات سمجھ آ رہی ہے نا اپنے حوصلے دے نال 4:17 پڑھن لگا مباہلا میں دسن دی لوڑ نہیں
थोड़ा जिहा इन्हां च नक्श है। 417 इसे सरजमीन का नाम है। बाबे में बैठे अब्दुल्ला शाह जी बाबा सरकार के छोटे पुत्र उन्हें 417 इज्जत सैयदा ते तहरीर की जिस तक बात पहुँचनी है ना उस घर जाकर कोई दुआ देनी। मैं तौज़ी तशरीफ नहीं जा रहा, उन्होंने बड़ी नफीस ईमान की है कि करते हैं जो हया आले यासीन का। हम तो आले यासीन भी समझाइए। करते हैं जो एक इशारा होना है कि थोड़े तक पहुँच गया। पिछले भी मैं गल कर रहा है चनौट मैं तो इमरान खान बैठे ही पीछे जिमें तायद मिली है कि तुम भी तायद फरमाई कि करते हैं जो हया आले यासीन का, महशर में उनको यकीनन इनाम मिलेंगे। और देखकर नसरानी सैयदा को बोले तौबा तौबा हम मुबहला अल्लाह से करेंगे। मौला रज़ा ने हद तक कर सुना बिस्मिल्लाह करिए जी। लो म्यार मिला के रखना 417 होर पड़ी हो तो भी तशरीह का टाइम नहीं है। 10 तो 15 मिनट का टाइम है। साढ़े मेहमान आए बैठे इनका गजन पर हुक्म देता है बस असी मेहरबान साडा घर है वेड़ा है तुम साढ़े अगे बह जाते हो थोड़ी यही बड़ी मेहरबानी है। 417 पढ़िए सरकार कि ज़हरा की सना तुमसे रकम हो नहीं सकती, ज़हरा की कनीज़ों का तारफ ही करा दो और बल्किस कभी तक की ख्वाहिश न करेगी, कुछ देर को फिजा की चटाई पे बिठा दो। हम बोले कसीदा जैसे तुम नाम के नाल जिक्र होंदा पे मैं एक गल करन लगा। अगर तुसी खरीदार बने तो मैं शेर पढ़ना है, वगरना इतने भी सस्ते नहीं कि घर में ही बिक जाएं। क्योंकि साडा घर है वेड़ा है अभी कोई चंगी गल भी करते नहीं कहते वाह वाह कहते कि ठीक हो गया। बाहर का बंदा साड़ी गल करता है जंप मारते लग रही है जी। कौन है सैयद तो अभी कुछ भी है नहीं मेरे को, बस एक लम्हा बिखरा एक अलूहियत है। पढ़े लिखे चेहरे बैठे तवज्जो है जी। एक अलूहियत है और एक है होवियत। मैं इस वास्ते आख्या ना तबीयत बनी तो शेर पढ़ांगे तो सलाम है मुंडे तो है फिर नारे कलवाई लेने जो मैरिट सुनते हो, सोच सुनते हो, इफ्तरा सुनते हो, तखय्युल सुनते हो। कौन है सैयदा? लफ्ज़ अलूहियत अगर मैं तुम्हें समझा दिया। कायनात का रसूल दहलीज़ सैयदा तो रुकते हैं। इन्नी भी औखी मैं गल नहीं करने लगा चुप हो गए। हाँ एक सलवात पढ़ो बोले जो बस बाद में रखना कि कायनात का रसूल दहलीज़ सैयदा थे रुकदा है। बड़ी सरकार सीधा ज़हरा अलूहियत की वो कारसाज़ हैं जिसके लिए रसूल का उठना इमाम हुसैन तनु बसर रखे जी जिसके लिए रसूल का उठना नमाज है। शेर बड़ा लगा सरकार कितना कुछ बोलना है गल्लां तुहानू ना सुनाइए तो कितने जाके करिए। कौन है सैयदा हमें क्या मेरे पास है मैं कहना तो तशरीह मैं करनी नहीं। शेर क्या पढ़ना जुज़वे बदन रसूल की अली की रफ़ीक है पाक सईदा वड्डा ताकत सुनिया जी। मैं क्या ना थोड़ा सिर तो मंग लेना है। इमाम हुसैन का बस रखी जी जुज़वे बदन रसूल की अली की
किसके ही राज में छुपा अल्लाह का राज है। हिस्सा मिल गया। आज डॉक्टर साहब सीधा पढ़ा दो, तुम भी डॉक्टर बन गए। पाक जी भी तुम पता दे। साडा वीर पुत्र है, चलो बादशाह ने नौकरी शुरू की थी, मां हुसैन की कामयाबी दा एक सलवात पढ़ो, खुश हो माल कर लिया। जेड़ा इत्मीनान वाला माहौल है, मेरा दिल एक कसीदा पढ़िए, इज्जत सरकार इमरान की। कौन है सरकार इमरान? फजाइल तो सरकार का यो ढेर है कि 14 का बाबा है। ये फजाइल घटते नहीं, जिसमें 14 झुक जाऊँ सर नाल मान इस गल पे असीं उम्मती असनदी दे जेड़ा नबियां दा नबी सरदार नबी है। यकीन साडे अहले सुन्नत भाई सुन भी रहे, वेख भी रहे। पाक सैयद इन्हां नूं अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखो। जिहड़ी बात है सानूं भी नाल है कि असीं उम्मती हैं उस नबी दी जेड़ा नबियां दा नबी सरदार नबी है। मैं एक गल करन लगा, जिन्ना बोलना है तुसीं जाणदे हो या मालिक जाणदे हो। मेरे को जिहड़ी तुहाडी अमानत है, खरीदार बनो, वसूलो। अगर मैं बात समझा दिया, बड़ी सरकार खरीदार जो खिलाता है अपने हाथों से कमली वाले को हरने वाला है। खिलाता है अपने हाथों से, ये है ना हाथ में शमी बना के बोलो है अपने हाथों से कमली वाले को हरने वाला है। जो खिलाता है अपने हाथों से कमली वाले को हरने वाला है। कमली वाले को हरने वाला है। जो खिलाता है अपने हाथों से कमली वाले को हरने वाला है। जो खिलाता अपने हाथों से कमली वाले को हरने वाला है। कैसे काफ़िर हुआ वो बतलाओ, कलमे वाले को जिसने इमाम हुसैन का मसर के हमने पाला बाजिन से ना हम समझाने की लोड़ ना। हमने पाला हम जिस मकाम पे बैठे कोई तो इतना हम कर रहे हैं डायरेक्ट खेत पे पड़ रहा कौन बोले कौन समझे। कौन है चौदह बाबा बिस्मिल्लाह करिए जी। कौन है सरकार इमरान?
یہ 6 قومی تے سجاد تے سنائی ہے تھوڑے ٹائم تے بہت بڑھ گئی ایک اندر ٹوٹتا پاک سیدہ کا نواسہ رکھ کے سارے دن کی تھکاوٹ لے گئی ٹوٹا سید سجاد سے تولا ہے اس کا اندر فکر کی ہے ویک رہے ہیں میرے بات سے تک کی جا ہو جلال رب شفاعت جکو دلہ بھلے بات سے فرمایا میرے باپ انسان نہیں لیتے جسلا سلسلہ ہی جبریہ دے نہ جا کے مل گیا ہے کی بلندی بڑی لمبی چوڑی بات ہے گفتگو ہے حضرت تصور کسی توڑے میں ساڑھے فرق کی ہے حضرت بظاہر و سیدھا لباس سے سارے تھا کہ پابند رسا نہیں بات سے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ شعور ہے ہی نہیں کہ میں بتاؤں ہمارے اختیارات کیا ہیں کم ضرور بھائی تصور کسی کی فرق ہے توڑے ساڑھے بات سکتے فرق دسے میں تو فرق دسی ہے فرق تے ڈھیر ہے فرق تے ہی نہیں مکتا مالک رشین ہے فرشین فرق تے ہی تھوڑا نہیں ہے پر اس کو سمجھان دے واسطے بات سکتی بات کی سلوات کو شیر سنائی ہے جناب عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے میرا عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے میرا عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے بسلام لگا عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے میرا عرش جھکتا ہے سید سجاد ہو گھرانا ہے میرا عرش جھکتا ہے جسے ہو گھرانا ہے میرا جس کے صدقے میں بنے تم بنانا ہے میرا بولو یار امام حسین کا نواسہ رکھے پاک سیدہ رزق بخت کی خیر عطا فرماؤں ایک فرق میں اور دسنا لگا ہوں میں نہیں آکھنا بولو میں جا کہا ہوں اس بندے نہیں بولنا جنہیں کوئی شرعی مجبوری ہونی نہیں سید سجاد اندھے پاسے جڑی لباس کلام کی تیمال کرتا تو فرق پیا کرتا ہے آمد السلام ساڑھے اختیارات کیا ہے مالک جڑی بات کی تھی سیدہ دائے تم ہو بڑھنے والے ہم بڑھانے والے تم ہو بڑھنے والے ہم بڑھانے والے تم ہو کھانے والے ہم کھلانے والے تم ہو کھانے والے ہم کھلانے والے ایک زمانے میں ہو تو ہر زمانہ ہے میرا جو دکھاتا ہے جہاں دانا دانا ہے میرا دعا منگو شالا کے دھیل پہ کیا سنم کے بس ٹک دائی تو ہیں کیونکہ یقیناً بقیہ چھوڑ کے شام والی دھیانوں نہ لے کے جاتی جڑے ایام سارا سال تو حسین نو رونا ہے جڑا دن گزر گیا ہے جو دن نہیں حسین دے سب تو امام لتا ہوئے مدینے دی گلیوں کے چاوین کر کے آتے اماں تیری ٹورن دے بعد تے ساڑھا سنان کا ویٹا ہی مک گیا بسم اللہ ایک دائی قرآن تاکہ تیری ہائے ہو جاوے جنہیں بات کی تھی نا دعا مانگو شاءاللہ کے دھی پہ کی آسان ایک دعا ہو مانگ رہا دعا مانگو شاءاللہ بہن ہوئے تے بھیرا ہو جنہ آئی بہن ہو بھیرا ہو گئے بڑے مان ہوں دینے بہنوں میں بھیرا ہوئے لوگ آج ان کی ہوتی قوم شیعہ لوگ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے آرام سکون راحت واسطے یہ کیسی قوم ہے
روپے پیسہ خرچ کر کے اپنی ماواں بہناں دھیاں نوں نال لے کے چوکا بازاراں گلیاں وچ بیٹھ کے ہائے حسین یا حسین پہ کر دیں اگر میں سمجھا سکیا تینوں خبر ہی نقصان ہوئے کیڑا ہے روندے اس واسطے پہ جیندہ بھیرا کوئی نہ ہاں ہوں تو گھر جا کے مارے بسم اللہ تعالیٰ مسائب کفی اکڑا نام نجی کرا جیندہ بھیرا کوئی نہ ہاں ہوں تو گھر جا کے مارے اور اللہ واسطے ہے کریم کہ جیندے بھیرا ہم اس نے گھر چ بلا کے مارے بسم اللہ تعالیٰ جولے امن دیئے قیدہ میں بھاگ کے ملکہ شام واپس ولی ہے رونا اس گل دا ہے سگا بھیرا کو انج لنگ گیا ہے جی میں کچھ لگتا نہیں ہے بسم اللہ تعالیٰ بشیر ابن جو ظلم کی تھی منہ دی او مدینہ کے لوگ آؤ سید سردار واپس والا ہے رونا لو حق میں اعلان سنے ہیں جی میں اعلان بشیرہ بے بچے سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں انہوں نے سوچی اولاد بشیر دا ہر گلی موڑتے میرے نالے ٹردان دائیں مجھے بھی چھت پایا کیونکہ دن ہم دنار دے وہاں بشیرہ دا اوکھا ویلا ہے میرا ہاتھ نب کہتا بشیر میں عام نہیں میں عباس دا پتر ہوں بسم اللہ تعالیٰ تھوڑی سی منزل بدھاؤ ایک ہے بشیر ہاتھ جوڑ گیا تھا مولا میں معافی منگلا میں نہ ہم جان رہا سیدہ تا جلدی کر میری دادی تیرے انتظار چھے بشیر والے قدم چاہیں ٹوڑا ٹوڑا دہریز عباس سے آن سلوتا ہے تمہیں حق مت طرح کے سلام کی تیاریاں میں معافی منگلا میں نہ ہم جان رہا میری آواز دیکھے تو جو اعلان وعدہ کرنا ہے مدینہ میں سردار واپس والا ہے دست صحیح کیا حسین واپس والا ہے بسم اللہ کرام مدینہ دا سردار حسین نے رونا ہے بشیر رو کہتا نہیں آلیہ مارے گئے لہجہ مراج بدل گئے عباس ایمان بی بی عدیل حسین مارا گیا عباس ہے یا کوئی نہ بسم اللہ تعالیٰ بشیرہ تھا نہیں آلیہ پہلے مارے گئے بی بی عدیل حمدللہ کتنے لوگ ہیں انہائی کرے آجی اتنا میرے عباس کو مارا ہے بشیرہ تھا بی بی 9 لکھ ڈھا نکل گئی عباس ایمان بی بی وین کر کے 9 لکھ تو تنالا جا حسین یا حسین بشیر ہو کیا تھا بھین کے میرا آدھی چپ کھا دی موقع میرے حصے کی پڑھائی تر گیا بشیر باقی جی دادی بنائی ضعیف پہ ہوں ایک باری منو لائے کے چلنا کربلا میں جا کے جا کنج سے بہنا بنا من اس طبع ایک دی میں نہیں پڑھتا بی بی دا حد قبر دے آنا اگے جناب باقی پچھے پچھے مادر عباس میں نے تسندی لوڑ نہیں کتنا کہتے ہیں سرکار وفادت ہو گوڑ رکاب دے سوار ہوندے ہیں تو اشرف گھوڑا سواری گزر دی یہی زمین تے خط نشان قائم ہوندے بعض انت رکھے تو میں بیان کر رہا ہوں لائے کہ چل میں نے عباس کی قبر پہ ہو لو بنا لے او خط سوخا سید ٹردہ ایک چھوٹی جی قبر دے کو لائے سید سر تو امام اللہ ہاتھ کے رونا شروع کیتا ہے بی بی رو کیا دیئے رونا کیوں ہے چھوٹی قبر کہہ دی کہ سید رو کیا ہے ایو علماء والے دی قبر ہے بسم اللہ تعالیٰ یہ آواز ہے کہ آتی بات کی قبر اتنی چھوٹی کیوں آئی سید رو کیا ہے میرے چاچے دا کوئی جوڑ سلامت نہ رہا جتنا باب سجاد کو ملے اتنا دفنا ہے ذاکرین پڑھتے ہیں سرکار قاسم کا تقسیم ہونا عباس عمر 9 میں جڑا زین دے بھی تقسیم ہوئے اور بنالے بزرگ ذاکر وحین کرتے ہیں ان دن نائیاں 9 لکھ شبیر دکھا گئی اور انہی موت علی دیاں دھیاں دے ایک پل وچ مانے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا کی طرح سینے حق مار کے آگنا ہے عباس کی طرح یا حسین
सलवात पढ़कर मोमिन रोशनी आंखों से दुआ फरमाएंगे। मोमिनीन ने मेरे दिल में जो भी दुआएं लगाई हैं बहुत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। काशिफ भाई के मौला इज़्ज़त वक्त में इजाफा फरमाए। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त और उस्मत का सदका और जिन मोमिनीन ने मेरे दिल में जो भी दुआएं लगाई हैं मौला तमाम की दुआएं मुस्तजाब फरमाए। 6 जमादुल सानी बाबताबिक चांद यानी कल मस्जिद ज़ैनब इमाम बारगाह दरे ओनो मोहम्मद राजा गुलाम रसूल नगर गली नंबर 6 पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में ठीक 8 बजे मजलिस अज़ा का आगाज़ हो जाएगा। मजलिस अज़ा का सिलसिला शहादत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिला में है, जिससे किबला मौलाना अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ तसद्दुक़ साहब, ज़ाकिर अहले अबुल हसन नदवी साहब, ज़ाकिर अहले आसिफ रज़ा गोंदल साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 14 रजब को मजलिस अज़ा मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा खान शब्बीर धोबी घाट में ये मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे किबला मौलाना अल्लामा फराज हैदर काज़मी साहब, ज़ाकिर अहले इमरान तुराबी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 14 शाबान को जश्न इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम 8 बजे शब बमकाम मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा खान शब्बीर धोबी घाट में ये जश्न मुनक़्क़द होगा, जिससे ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब, मौलाना सैयद हैदर अब्बास नकवी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 11 जमादुल सानी को इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे किबला मौलाना अल्लामा अज़हर हैदरी साहब और दीगर ज़ाकिरीन इमदाद हुसैनी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 28 रजब को इसी इमाम बारगाह में काफ़िला सदात की करबला रवानगी के सिलसिला में मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे डॉक्टर माजिद रज़ावी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मैं गुजारिश करूँगा शायर अहले बैत जनाब इमरान हैदर खल्द साहब से कि वहाँ और ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत साकिब इमरान जाफरी साहब और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब, वो भी ख़वातीन में जनाब सैयदा के ताबूत इमरान भी करवाएंगे। इनकी आमद से पहले मिलकर बुलंद तरीन सलावत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अदाहिम अजमाईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। सलवात सारे हज़रात मिलकर तिलावत फरमाएं। सबसे पहले हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीनों व आमिनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी कायनात में बसने वाले वो खुशनसीब और खुशबख्त बाप कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हम तमाम की आँखें खाके शिफा और दिलगदीर की मिट्टी से बनाए। अपने समेत उन सब की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलातों परेशानियों के हल के लिए और जितना जितना इस ताले मोहम्मद से जो बंदा चाहता है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। इजाज़त है हुज़ूर, मैं 2-4 मिसरे आपकी समाज से बोलेंगे तो आप नहीं सलामत हैं। 4 मिसरे पढ़ते हैं, उसी पर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मैंने कितना पढ़ना है और आप लोगों ने कितनी लोग सुनना है। तो आप जिन्हें सलामत में फर्श पे उतरी फातिमा बनकर
یہ جو 2-4 بندے بھائی صاحب بولے ہیں میں چلے کہ میرے تعلق والے ہوں گے یا پہلے مجھے سنا ہوگا. جو بندے خاموش ہیں, جو بندے ذکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری طرف ضرور متوجہ ہوگی. جس بندے نے تعلق والی بات دینی ہے وہ بے شک اٹھ کے چلے جائے. میں کہہ رہا ہوں فرش پہ اتری فاطمہ بن کر سونگ رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے انا آتینا کل کوثر. عرش میں اتری فاطمہ بن کر سونگ رہے تھے پیار سے سرور, عرش سے دی آواز خدا نے انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر. مباہلہ میں چلے پنجرے پاک, فرشتوں نے آسمان سے دیکھا کہ ایک نور ان میں عجیب ہے جو درمیان میں ہے. فرشتوں نے کہا میرے مالک اب میں بندہ دیکھوں گا جو بی بی کی مجلس میں بیٹھ کے بی بی سے رزق اولاد مانگتا بھی ہو اور پھر چپ کر جائے. فرشتوں نے کہا میرے مالک یہ پنجرے پاک کے درمیان ایک نور عجب ہے, ایک رنگ عجب ہے, ایک پردہ عجب ہے, ہمیں بتائیں تو صحیح یہ پردہ کیا ہے, یہ نور کیا ہے. خدا نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ فخر مریم کی شاہزادی, یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے, میں خود حفاظت کروں گا اس کی, یہ میرا اس سے معاہدہ ہے. اسی کے در کے گدا گروں کا میرے فرشتے ادب کریں گے, جو اس کے غم میں شریک ہوگا ہم اس کو وقت طلب کریں گے. فرشتوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی میرے مالک یہ ہے کیا نور. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ بھی آ جاتی ہے. اللہ نے کہا یہ دیکھو یہ فخر مریم کی شاہزادی, یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے. بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں یہ نہیں بیٹھا, تیرا دل ہتھیلی پہ آ کے علی علی کرے تو پھر بولنا. اللہ نے کہا یہ فخر مریم کی شاہزادی, یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے, میں خود حفاظت کروں گا اس کی, یہ میرا اس سے معاہدہ ہے. اسی کے در کے گدا گرم کا میرے فرشتے ادب کریں گے, جو اس کے غم میں شریک ہوگا ہم اس کو وقف طلب کریں گے. اللہ نے کہا یہ سیدہ ہے, جو اس سے رکھے مودت نہ اس کو دوزخ جلا سکے گا, جو اس کے در کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکتا. جو اس کے در کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا, وہ کیسے جنت میں جا سکے گا, وہ کیسے جنت میں جا سکے گا. یہی تو بات میں سمجھا کے پاگل ہو گیا. میں نے اسی جاہلی مولوی کو کہا تجھے بی بی کے جتنے کا نہیں پتہ چلا, میں تجھے بتاؤں بی بی کون ہے. میں نے کہا نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر, جو بول سکتے ہو کوشش کرنا, جو بول سکتے ہو. نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں, نبی کی جو بندہ شرم سے چپ کر کے بیٹھے بے شک اس کے چلے جائے, مجھے اس کی داد و دعا نہیں چاہیے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, جس کا عقیدہ ملے وہ بولے. میں نے کہا نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, عبادت رائے گاہ ہے اس کی, وہ تشنگاہ میں نجات ہوگا. بندہ اپنے ساتھ والے بندے کو دیکھے, یہ بندہ بول کیوں نہیں رہا, اس کو وجہ پسند آ جائے گی, اور وہ رات بستر پہ بھی مجھے دعا دے گا کہ یہ بندہ اس وجہ سے نہیں بول رہا تھا. میں نے کہا نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, عبادت رائے گاہ ہے اس کی, وہ تشنگاہ میں نجات ہوگا. اور کیا نہیں ہے جس نے تبرہ بطول کے دشمنوں پہ, بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ یہ نہیں سلامت رہے, بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. بروز محشر حساب اس کا, سلام کرنے لگا, بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. آج یہ چار مصروں میں سلام کرنے لگا ہوں, باقی ملاقاتوں پہ آج یہ سلامت رہے سرکار, باقی ملاقاتیں ہوگی بعد میں. بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. بروز محشر حساب اس کا فلک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. میں نے لالا جی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں عربی کر کے رہے تھے, وہ ایک چور کے ہاتھ کاٹ رہے تھے. عربی ایک چور کے ہاتھ کاٹ رہے تھے, عربی ایک چور کے ہاتھ کاٹ رہے تھے. 6-7 عربی کھڑے تھے, انہوں نے بعد اس بندے کو چور کو پکڑا, اس کے ہاتھ کاٹے. میں نے کمنٹ میں 4 مصرے لکھے, آپ سب کی آواز بن کے. اب جو بندہ چپ کر جائے گا گھر جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ بی بی میں آپ سے رزق اولاد مال مانگتا ہوں, لیکن آپ کے فضائل سن کے بول نہیں پاتا, مجھے شفا عطا فرمائے. میرے بابا جی 4
اس نے اسے کمنٹ میں لکھے بھائی صاحب میں نے کہا اے وارثان دین شریعت کی عرض ہے، اے وارثان دین شریعت کی عرض ہے، اشجار ظلم کاٹیے، جرس از کاٹیے، او گر ہاتھ کاٹنا ہی سزا ہے نہ چور کی، باغ فتح کے چوروں کے بھی ہاتھ کرا ہاتھ اونچے کر کے بولو ہے نہیں۔ 16 رجب المرجب کو اسی ماہ مبارکہ میں جشن علی علیہ السلام کا سلسلہ آمد سرکار علی علیہ السلام کے سلسلہ میں جشن منعقد ہوگا، جس میں مختلف ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 28 رجب کو اسی ماہ مبارکہ میں مجلس دعوت ہوگی، جس سے قبلہ ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب سے خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 11 جمادی الثانی کو اسی ماہ مبارکہ میں بادرس نماز مغرب مجلس دعوت ہوگی، جس سے قبلہ مولانا علامہ اظہر حسین حیدری صاحب، ذاکرین امداد حسین ابو ظہری صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا ذاکرین بیت نفیس الذاکرین جناب ثاقب عمران جعفری صاحب سے کہ وہاں اور ذکر فضائل و مسائل محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان علیہ کا نعرہ حیدری اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والذی جعل لنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وبدینا وعیدا حتی تسکنه لك قولا تمتعه فیها تحیا۔ یا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجهم یا قائم علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سکر لقلوب کل مخلوقات یا تم آبا بحق یا شمس سیزا مقلب یا مقلب القلوب یا ملی خلصان ادرکنی فی سبیل اللہ یا مسافر شام سلام اللہ علیہ آواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت بلند آواز نام صلوات تلاوت فرماؤ۔ دل مطمئن نہیں ہوا حق جناب سیدہ سمجھ کے حق علی حسین سمجھ کے صلوات بلند آواز نام تلاوت کرنا۔ دعا میں نے اللہ بانیان نے توفیقات جزا فرما، بانیان مالک زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ نہایت واجب احترام بہت پیارے بھائیوں کی محنت بادشاہ حسین سردار دی کریم ماں اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ کوشش کرنا آمین سارے اگرام بادشاہ حسین سردار دے عزدار دی آمین کا بہت بڑا مقام ہے۔ سارے امیر اکرام مالک اللہ پورا شوق دورج عزداری دی حفاظت فرما، عزدارہ دی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت منست و نابود فرما، دشمنان ولایت امیر المومنین منست و نابود فرما۔ جتنی دل چ حقوق اتنی بلند آمین مالک اللہ سارے حقیقی وارث شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم ولی العصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند ہوئے دعا مستجاب ہو جانا۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین وعلا وفائی ہوئی حکم کی تعمیل ہو گئی، توڑے چہرے اندھی زیارت ہو گئی۔ ویسے بھی میرے بات سمجھ فرما لیں کہ مومن دے چہرے دی زیارت کرے پریشانی میں دور ہو گئے۔ عظیم ازادار زخیر زمین فیصل آباد ایک اپنا معیار رکھ دیں سنت دے حوالے حالی کے زمانہ بادشاہ اور معیار سماعت اسی طرح بلند رکھیں۔
اور ہر آزادار دے عزت رزق وقت وچ مالک اضافہ فرما ماشاءاللہ جی تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری یقیناً قبول ہے میری مخدومہ سین بہترین اجر عطا فرما بے سایہ نبی بے سایہ نبی پھر سننا بے سایہ نبی جن دی چادر دے سائے چاہتی اس معظمہ و بطول انتظاری نہیں توجہ ہے اللہ چیزی بے سایہ نبی جن دی چادر دے سائے چاہتی اس معظمہ نو بطول چلو وجہ ہے میں ڈھیر سارے عزادار شامل نہیں ہو سکے جناب سارا کھلایا میرا دل ہے انہوں نال شامل کرا گداگری یہ مقابلہ نہیں تھوڑے تھوڑے دعا وصول کرنے کی خاطر سفر کی تے اور مزید سفر ہے تھوڑی دعا دے سائے جس بی بی نو نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے شریعت دی زبان ہے جس بی بی نو بطول ہمارے تو سلامت 23 دسمبر نماز ظہرین کے فوراً بعد اس سے اضافہ نے جس سے امام بارگاہ میں انشاءاللہ اپنے حصے سے ذکر ادا کرا 23 دسمبر انشاءاللہ وہ جو ہے جس بی بی نو نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوئے شریعت دی زبان ہے جس بی بی نو بطول آدم زمانہ آجے بھی نہیں سکتی آج عظمت سیدہ کیا ہے چلو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں زیادہ کو دعا وصول کرتا ہوں زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے کہ آیات کو اسلام کا آیات کے بولنا حساب تعالی علی کی صدا بلند نہیں جنہیں سمجھا سکیا زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے پھر خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے نہیں آجے بھی سارے شامل نہیں ہو سکے آجے بھی سارے شامل نہیں ہو سکے میرا بندہ جسے انتظار چھوئے تھے بھائی نے میں لوگوں کا دعا وصول کرا بارے سلوتے مت میں تک بندہ جیندہ ہوئے نہ بچل نہیں ہوئی تمہیں سچ میں کہ شہیدہ جاوے عظمت سیدہ سنتے مانی نہیں سکتا زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے اور فتح کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے میں حج کے ساتھ محتاج نام مجھے بتائی دے چلو بندے میں حج چھتری مہربانی آباد رہنا میں حج چھتری بس سے رو بات آنے کے زمانہ میں آج تم کبھی کسی طرح محتاج رہنا میں حج چھتری ایٹا کمال پہ سن دے ہو پاک مخدومہ بڑے عزت سے اس وقت چلے بہائی اضافہ فرما توجہ ہے چلو ایک بات مزید کر دیں کوئی کیا پڑے عظمت سیدہ کیا ہے ایک خوبصورت جی بات کر اے دو فرشتے اچھویں بادشاہ کو پوچھے گیا مالک سارے سوال پڑھو اچھویں تاجدار ولایت کو پوچھے میرا مالک یہ نیکیاں لکھ رہے یہ گناہ لکھ رہے بندہ نیکی کرے تو ایک اللہ مصروف عمل بندہ گناہ کرے ایک اللہ مصروف عمل میرے اشارے پہ غور رکھنا ایڈی خوبصورت بات کر لگا ہاتھ ہر جائے گا آزادانہ کا فیصلہ بات کی عظیم دھرتی پہ ہمیشہ تو سا چنگا سنے ہیں ہمیشہ تو سا دعا کی تھی ذرا بات دا لطف لینا مالک یہ نیکیاں لکھ رہے یہ گناہ لکھ رہے مالک ایک وقت بندہ ایک کام کر سکتا ایک وقت یا بندہ نیکی کر سکتا یا بندہ گناہ کر سکتا ہے میں نہیں پتا اپنے تاجدار ولایت دنوں پر کتنی دعا کریں گے اور محبت سے کے ساتھ دل وچ رکھنے والے عزادار کتنی واہ واہ کریں گے ایک وقت وچ بندہ یا نیکی کر سکتا ہے یا گناہ کر سکتا ہے ایک وقت وچ دو عمل نہیں ہو سکتے بولو عزادار ایک وقت وچ فیصلہ بادی عظیم دھرتی ہے ایک وقت وچ دو عمل نہیں ہو سکتے اٹھویں تاجدار ولایت تو پوچھا مولا کوئی ایسا موقع ہے کہ یہ دونوں فرشتے ایک وقت مصروف عمل ہو گئے جڑا بندہ جاگرا بیٹھے ہو جناب میری بات ہے جڑا بندہ با ادب با سنتا ہے وہ بندہ سچا
مالک کوئی ایسا ویلا ہے، کوئی ایسا موقع ہے، اور میں ایک قضادار کی زیارت کراں گا، اتنا مجمع نہیں جو میں آنکھاں میں بندے نظر نہیں آ رہے، جڑے عزا خانہ شبیر وچ موجود ہو میرے ہاتھ اندر دعا کرنا. مالک کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا ویلا، ایک وقت دو میں فرشتے مصروف عمل ہوئے، اٹھویں تاجدار ولایت فرمایا میری دادی زہرا دے قاتل تے لعنت کر، اے نیکیاں لکھدا رہا سی، گناہ مٹاتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں یہ نہ کھائیے نہ گئی تو میں اچھا کے بولو حیدری. توجہ ہے ہر ایک ساتھ چلو ایک بات مزید کریں پھر اس کے بعد سے قصیدے دیکھیں. رسول خدا مالک اللہ جو سونے میں بندہ بے غوری کر دے مرضی دی بات ہے کرنا اس کو قیمتی بات کرے. پہلے گزارش کی تھی ممبر پہ کھڑا ہے علم تے میرا ہاتھ ہے ابو الفضل عباس سردار نے سائش کرا کوئی کیا پڑھے عظمت سیدہ کرا کوئی کیا پڑھے مخدومہ قرآن بی بی کے سلسلے سے مالک ہے کوئی کی دا سکتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات کرنا نبی علیہ سلطان نبی ایک دیار اپنے دروازے تے آ کے نکل بات بی بی ایک دس تک پہچان لے بڑی توجہ نہیں چاہتا کہ بلدان کی وصول ہوتا ڈکل باپ کی تا بی بی ایک دس تک پہچان لے ہائے عظمت سیدہ کوئی کیا پڑھے آؤ زمانے میں دسائیں موضوع کے سزا سے مالے کہ فیصلہ بات کی عظیم دھرتی ذرا بات نو سن کے لطف لے کے میرے ہاتھ اندر دعا کرنا. ڈکل باپ کی تا بی بی دس تک پہچان لے دروازے دے پیچھے کھلو کے حسنین کریمین دی کریمہ ماں فرمایا بابا جان کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے کہ پیو دھی کو نو پوچھ کے اندر آوے. اللہ بزرگ جوان سارے محترم سے چل رہا ہاتھ کھڑے کر کے ڈال دینا غدیم تے رسول خدا دی سنت ہے. بابا جان کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے کہ پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے. کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے. کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے. کیا تھوڑی شریعت وچ بابا تسی اجازت لے رہے ہو دستک دین دی ضرورت ہی نہیں دروازہ کھٹکھٹاون دی ضرورت ہی نہیں. بابا تھوڑا اپنا گھر ہے تسی اندر آ جاؤ دروازے تے کھلو کے نکل باپ کیتا ہے تسی اجازت منگنا چاہ رہے ہو. بابا کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے کہ پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے. پتہ نہیں فیصلہ بعد والے کی فیصلہ کریں گے اس گل تے. بابا کیا تھوڑی شریعت وچ واجب ہے پیو دھی کو نو پوچھ کے آوے. نبی علیہ السلطان نبی فرمایا پیو تے واجب نہیں دھی کو نو پوچھ کے آوے رسول تے واجب ہے بطول کو پوچھ کے آوے. ہاں اے میارے فیصلہ باتا اے میارے اللہ اللہ میں جب تک آواز آوے جے نہ کھائیے بگائیے جوے ہاتھ اٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا بات ہے علیکم سلامت زندگی درام دے لگا فرمایا پیو تے واجب نہیں دھی کو پوچھ کے آئے رسول تے واجب ہے بطول کو پوچھ کے آئے. آگ سیدہ دے دشمناتے لڑے علیکم سلامت لگا زندگی درام دے لگا طبیعت رہی ہے جناب میرا دل اس بادشاہ دادی کی عظمت ہے ایک خوبصورت جا کلام میں تو ہدیہ کرا اور کلام سارا زمانہ جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے ملک ہر مولانا عزدار جانتا ہے کہ میں قبلہ و کعبہ زینت الشعراء حماد اہل بیت قبلہ حیدر اسی صاحب کا کلام بھی پڑھا اور ایسے ایسے کلام میرے کول قبلہ دیتے سے رہے ہیں انہاں ڈائری ہیں انہاں کافی ہیں اتنے کلام ہیں بھئی اگوں 2-3 سال نواں نام ہی لکھیا جاوے تو انہوں نے لکھے موجود ہیں تو میں انہوں نے کلام تلاوت کرنا اور ایک خوبصورت جی نظم لکھی ہے بابا جی مالک انہوں نے درجات مزید بلند فرمائے ایسے باعقیدہ لوگ پھر روز روز نہیں ہوتے. اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں زینت الشعراء ہمارے اہل بیت کے اللہ و قبل سید حیدر عزیز صاحب سے قلم چو نکلے انمول موتی تو ہدیہ کر
عظمت سیدہ پڑھا جی سارے دی مرضی ایک سلوات پڑھو باجماعت بلند آواز نال میں قصیدہ تلاوت کرو کسی نے یا کیا میں پہ آدھا ساکر ازران فرد سانی پھر سنا مرضی ہے سارے علی پوچھتے ہیں لوگ ہم سے آج کیا دہرا کا ہے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے آج کیا دہرا کا ہے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے عزت معاف لائق احترام کیوں دی جاتے باجی سرکار تشریف لائے کسی تعارف دے محتاج نہیں لیکن ادب اجازت میں دینا میں رکنا تھا باجی سرکار صاحب اسے جائی سرکار پیر حیدر شریف سرکار انہیں فرمایا مدر سیدہ پر کیا پڑے پاک مصطفیٰ قرآن بی بی رسول اللہ دی سچی اور اکلوتی بیٹی کے سر دماغ فرد ثانی فیصلہ کرنا تاکہ بابا جی کو بھی دعا وصول کرا پوچھتے ہیں لوگ ہم سے آج کیا دہرا کا ہے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے آج کیا دہرا کا ہے جس کے سجدے میں علی ہے وہ خدا دہرا کا ہے آج کیا زہرا کا ہے جس کے سجدے میں علی ہے وہ خدا نہیں سارے نہیں بولے وہ خدا اور یہ باہر بیٹھے ہو وہ خدا زہرا کا ہے میں نے پتا لگا کتنی دعا کریں گے کافی غور رکھنا با ادب بات ممبر کو تلاوت کر کے تھوڑے کو دعا وصول کر لے گا تشریح نہیں کرتا عظمت سیدہ کیا ہے انہوں نے فرمایا عرش پہ روٹی ہے اس کے فرش پہ اس کا نمک عرش پہ روٹی ہے آپ پوچھ رہا ہوئے جڑا علی دے دادا سوامی ہوئے میرا نمک عرش پہ روٹی ہے اس کے فرش اس کا نمک عرش پہ روٹی ہے
बात है थोड़ी, क्या बात है अदाकारा में, ये हाथ की सदा होता है इसको मठा को जाने की चौके को नाची ना लगे इंजीनियर अली अब्दुल्ला ओए अली यानी जिंदगी राह में रिस्क यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है रिस्क यानी इंतजार नहीं कराना तो सोचिए पर अपने किला के हवाले कर रहे हैं निहायत मोहतरम है मोस्ट सीनियर है अदब हर हाल इस बात जिंदगी राह में रिस्क यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है और ये सरकार और एक कलमा के हक ला के मैं शेर तिलावत करने लगा और थोड़े को की दुआ वसूल करने लगा बंदा शेर शनास होवे बंदा शायरी नमूज नाल प्यार रखदा होवे बंदा शेर छोड़ के सिर हिला के बाकी नहीं सकता अहले अकीदा का सिर चाहो तो नौकर की बात वसूल करना अजमत सैयदा क्या है मगर कड़ी आखियां ला है बेटे की जुबान पर और इला चादर में है ला है बेटे की जुबान पर और इला की हाथों सलामे मदीना है बेटे की जुबान पर और इला चादर में है ला है बेटे की जुबान पर और इला चादर में है इस हवाले से भी लफ्ज़ ला इलाहा का है जिंदाबाद 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 मैं हाल छोड़ दिया मालिक सलामत है कि मैं इंतजार नहीं कर रहा ना कोई प्रोग्राम है चलो दो शेर सुने तो साफ नहीं बनगी आलम तो मेरा हाथ से ये सरदार मौजूद अलमवाल साइंस पढ़ा फैसलाबाद में है शामिल करने वाले दिवस चला मालका का जिक्र कुरान को घट नहीं कुरान है मेरे सिर पे पाक मिंबर पे खड़ा शेर तिलावत करने लगा पूरा पिनाल पैर पे खड़ो के दांत देवे दांत थोड़ी नौकर के मिसरे का वजन जाए तुसी अपनी मर्जी ना सुनो मैं पहली दफा हाथ से नहीं होया फिर सही लेकिन अच्छी बात फैसलाबाद हमेशा अच्छा सुने अच्छी बात सुनो तो हमेशा अच्छा सुने जरा बात का लुत्फ लेना अकीदे वाला मत नहीं होवे बंदा जागदा होवे नंबर जल्दी होवे बैठा मुर्शद हुसैन सरदार दी नगरी च होवे इमाम हुसैन सरदार दे पैर च बैठा होवे बंदा सिर हिला जावे मैं मान नहीं सकदा अजमत सैयदा क्या है और जी सरकार दुआ शामिल करो मैं दसना चाह रहा है एक नौसेरी का खुदा है एक उसका भी खुदा लेकिन उसे मैं बिस्मिल्लाह करा बादशाह दादी वाले कसम पे यकीन करो कि मैं कसम चाह देना जेडी आपको कसम चाह देना इसको कीमती शेर सैयद आपे हवाले ना मेरी दाखिली चाहे नहीं सैयद सरदार दुआ ना करे तो फिर कौन करे जमाने में दसना चाह रहा हर जगह का हराका है वो खुदा का हराका है ला इलाहा ज़हरा का है मखदूम हुसैन के सिरों के बारे के नगर के लिए आखिर एक नौसेरी का खुदा है एक उसका भी खुदा एक नौसेरी का खुदा है एक उसका भी खुदा दो खुदाओं को अज़ल से आसरा ज़हरा का है जिंदाबाद अली वाले जिंदाबाद मत नहीं अरे खरीद के जिलाफा पर लग रहे हैं बात चला रही तो कभी की शर्म मत आए ना सारे निकल के इसका फिर सिलावत करम से माशाल्लाह बारी का बात करनी एक यूसैरी का खुदा है एक उसका भी खुदा एक यूसैरी का खुदा है एक उसका भी खुदा एक यूसैरी का खुदा है एक उसका भी खुदा दो खुदा
कराने वाला की पाक सैयदा ने दुश्मना ते लड़ो नारा कोई बच्चा मारे तो सारे जवाब दे उन्हें अप्रिशिएट करे कि मां चंगी होवे ते अली दा दस दे तो फिर सारे ये चराग चलेंगे तो वालेकुम सलाम पे जिंदगी दराज की बात की मुलाकात बाकी इधर भाई राजी रास हो कम की तामीर हो गई सही हो गई एक शेर तिलावत करना जिन्हों के घर से अलम निशान है बल्कि घर की छत से नहीं जमीन की छत से अलमा वाले का पैर है अलमा वाले बादशाह की अमत एक शेर तिलावत करके थोड़े को दुआ वसूल करा चुका है जितने जेडे बंदे बुकला च हाथ देती बैठे मैं उन्होंने भी नाल शामिल कर रहा हूँ बड़ी जल्दी देना इजाजत है सारे की विच सफीन दे हार फौजी घबराया अज मैदान च अजमा वाला आया है हाँ बोले बाबा ले हाथ शुक्रिया शरीर आवले बंदे दे घर ते निशान होवे बंदा सिर हिलावे मैं तोड़ा के लड़ना नहीं तोड़ा के हाथ मार के मैं बड़े गले एडी साथी गल सुन के चुप कर गए आखिरी हदायत के तवज्जो ना तालिब शफीन दे हार फौजी घबराया है आज मैदान च अजमा वाला आया है शफीन दे हार फौजी घबराया वाले का पुत्र खड़ा होने के लिए घर के निशान है आया है आज मैदान चरमा वाला है आज मैदान चरमा वाला है जब घर की छत से अपनी शक्ल के जमीन की छत से वाले का पैर है और बता सिर चावे अब्दुल फजल अल्लाह सरदार से पैर इस बैग के जड़ा बंदा सिर हिलावे उस बंदे वास्ते बात नहीं जड़ा बंदा दिन रात चिरागा करके हाजिरी पका के बढ़ गए वो बंदा सिर चावे ते नौकर की बात वसूल करे सफीना का मैदान अब्दुल फजल अल्लाह सरदार सफीना के मैदान इस पे कदम रखिया इना वेख के आके लगदा लड़न वास्ते बच्चे नु भेजिया जदों अलमा वाले बादशाह का बच्चा आया अलमा वाले बादशाह दे चेहरे ते प्यो अली अल्लाह जलाल आया अलमा वाले बादशाह अपनी तलवार से सफीना के मैदान च वार कीता जदों वार कीता फैसलाबाद वाले खड्डा नाल मोड़ लग गए फौज छल छल मच गई एक दूसरे के पास लेके पिया देना सीनों पे दीवाने कर जलील लग गए हसन हुसैन नहीं आप अली लग गए मेहरबानी मेरा बंदा मेरे पसंद है मैं हाथ शुक्रिया भाजी हाथ ऊंचा बोलो हैदरी मालिक सलामत रखनी कन्ने नाल बोल के होटल छल छल मत की एक दूसरे को पया देना जीने ते दीवाने कर जलील लग गए हसन हुसैन नहीं आप अली लग गए दुश्मन दी जय तल पे पर्दा पाया है आज मैदान च अजमा वाला आया है दूसरा शेर भी पढ़ो बस रहो जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी 3 दिसंबर की इसे अल्लाह ने नमाज ज़ोहरैन को फौरन बाद इंशाअल्लाह बड़ी ज़ियारत होगी सारे के ज़माना बादशाह कौन सदा सलाम एक रेगमेंट के यामी से जला सुल्तान मौजूद है पहले गुजारिश कीजिए अदब इजाज़त नहीं देना तो दे वहाँ बिठा उस दिन मालिक साहब सलाम सफ़र देखे दिल लादे की तजे तू कबर बनावे मोमिना मैं सुना दुखा जा कहानियां दिल लादे की तजे तू कबर बनावे मोमिना मैं सुना दुखा जा कहानियां दिल लादे की तजे तू कबर बनावे मोमिना मैं सुना दुखा जा कहानियां दिल लादे की तजे तू कबर बनावे मोमिना
अज़ादार मोबाइल बन के आए अल्लाह दी कायनात कोई भेड़ जेडी गरीब होवे चालियां दिहाड़ियां घिरा बच्चे जरूर कर दी चंद दिहाड़े पहले मैं सवारी को आए बाबा सरकार यो है मैं सरकार दे अबू फजल अब्बास मेरा दिल अज़ादारों को दुआ दिखा मैं आख्या अल्लाह दी कायनात से कोई भेड़ जेडी गरीब होवे चालियां दिहाड़ियां घिरा बच्चे जरूर कर दी किस्मत अली दी धी कदार फिरावां दीवानी गई फैसलाबाद लिया चालियां दिहाड़ियां बाद नहीं साल दे बाद आई है तेरी हाय तो कुर्बान है हाय करी जो पता नहीं तेरा कोई नुकसान है मैं एक रिकमेंड करो करता मैं बिस्मिल्लाह करा नौकर मैं सुना मत खा जाता आधा पिया फकी ऐसा पूछ के कबरा भी पहचान करेगी सजाद को पूछ के कबरा भी पहचान करेगी जाओ जल्दी सजाद को पूछ के कब्रां दी पहचान करेगी अगली गल सुनिए अल्लाह से खाती भी आदमिया गल लाके कबर ओ फिरा दी को ये वाले आधी नहीं तेरा थी में प्यो अकबर दा मैं तो निखड़ सकीना पहले गुजारिश की सुनना मैं तो खबर करने की मैं ताकि सारे अदाकारों का फिर सो जाए जेड़ा गीत के आए तेरी कला ना उसी बंदे आदि शिया रोगी ना ते क्या करिए शाम दे अमन निभा के आइए ऐसा बात चलिया तेरी आए भी नहीं निकली इंसाफ ना कोई बुजुर्ग मैंने जवाब देवे शाम विच केड़े अमन है जेड़े अली दी धी निभा के आइए चलो जिन्हां दी आइया तेरी हाय नहीं निकली मैं आदम मेरा हाथ बाबा जी सरकार ने आदराना अकबर दी जागीर दे बन्ने ते लथी बीबिया दी मोहारी बीबिया दी सजाद जदों तेरे प्यो दी मोहब्बत दे और पाक में शाम गईयां बीबिया दी सजाद मेरे वीरां दी कब्रां किसे ना बनाईयां बीबिया दी वापस होंदियां मेरे वीरां दी कब्रां बणीआं बीबिया दी सजाद मेरे दसदा मेरे वीरां दी कब्रां कैं बनाईयां अकल मार के दे फुफी अम्मा बनोसत कबीले जे तेरे वीरां दी कब्रां बनाईयां बनोसत कबीले नाम है मेरी 60 रुपये अल्लाह तेरे पास वेख मेरी 60 थोड़ी है कबीले च दाखिल हुई है कबीले दी औरतां दी आदत केड़ी है मिट्टी पे बैठी आया अली दी धी नो आदा लिखा है तो बड़ी गुरबत कोई नहीं है अली दी धी नो आदा लिखा है कड़ियां दे के उठियां नेड़े आ के आदियां जे भुलदियां ना होई है ते हुसैन दी भेण तू है बीबिया दी हुसैन दी भेण मैं आ तोड़ा शुक्रिया अदा करना है तुसा मेरे वीरां दी कब्रां बनाईया फैसलाबाद वाले कब्रां दा नाम आया है और तो मिट्टी ते झड़ पई है अंदर मार के आजन बीबी जी शुक्रिया अदा करने पहले पूरी गल सुना सी सिर्फ कब्रां नहीं बनाईया बीबिया दी जल्दी दसाओ वक्त क्या कीता ने और तो मिट्टी ते झड़ पई है ते गल केड़ी कीती है और तो आगे नसा कफन कीता और तेरे वीरा को तेरे ते कफन पवा के ते समावा बन के वैन कीते हर एक
بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جائیں لیجیے راضی ہو جی میں چاہتا ہوں سارے نیام سے نکل آئے ہر آپ کو نم ہو گئی یہ مجلس روحانیت ہے اور کی دعا میں نجرہ کے جلے اپنے گھر بہنے ہوتی آئے نکلے پاکی دی اپنی مرضی انتظار نہیں کرایا اتا میرے پاس ایک ویتن سلام کرا بی آدھی کتھے بڑھائیں نے میرے ویرانیاں قبراں بھلا میں اس تجربی نہیں کر سکتا بی آدھی کتھے بڑھائیں نے میرے ویرانیاں قبراں اشارہ کر کے اجن بی ہو جتے سفید رنگ دے پرندے بلال نے تھنے غازی دی قبرے ہائے غریبی جتے سفید رنگ دے پرندے بلال نے تھنے غازی دی قبرے اور تجین بی سامنے ہوتی قبرے جبی آس کے وطن کا دنیا میں تیری آئے تو قربان جمع تیری آئے تو قربان جمع ہاتھ تیرا یا سینے سے آوے یا سر سے آوے بی سامنے ہوتی قبرے جبی آس کے وطن کا دنیا میں میری سین الموالد دی قبر آنے پاسے تو فیدہ کردہ کام میں مندر بنا الموالد دی قبر آنے پاسے تو یہ میری سین الموالد دی قبر دے پردے آئے پردے علی کی دھینوں آتا دیتا باوجی پردے اٹھے نہیں ٹور ختم کرنا ہے تاریخ میں در علی کی دھینوں آتا دیتا ہے پردے اٹھے نہیں ٹور پہن میری سین آتم جیتا ہے سید سجاد آمنے سے ہاتھ پایا ہاتھ قلبار کیا دے اپا سالنار تر دیا یہ ترنی ناوے پھر آدھی قبر تو پردے اٹھے نہیں ٹور پہن ترنی کیوں ہے بی بی آدھی ہے کہ گالا اپا سدے او بچپن دی میں نو پکھیا یاد نہیں آئی تیس گھر کو اڑ کے نہیں لگنا اس گھر لہرانی بی بی آدھی پکھیا حیا کی تیرے دیو ماتا دی ایمانو بی بی آدھی میں آدھی رہی نامانو میری مادا نالہرا بی بی آدھی آدھی رہی نامانو تارا میرا راضی دے صلوات محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کرام